بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ عاشر تنویر۔ ناظرین، پاکستان میں چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کو اس طرح سے میڈیا کوریج تو نہیں مل رہی جو ملنی چاہیے یا جس کے وہ ایز اے بینگ ایکس پرائم منسٹر حقدار ہیں، لیکن انٹرنیشنل میڈیا پہ ان کی اپیئرنس اور ان کا جو کیس ہے وہ بہت ہائی لائٹ ہو رہا ہے۔ اس حوالے سے جو ہمارے ساتھ آج گیسٹ موجود ہیں مس تانیہ بازئی، انہوں نے اس کیس میں بہت ہی بہتر طریقے سے انٹرنیشنل میڈیا پہ کوریج دی ہے اور یہی وجہ ہے کہ وہ آج ہمارے ساتھ اس پروگرام میں موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میم، سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے گا کہ وہ کیا وجہ ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا نے جب بھی پاکستان کے کسی اچھے کیس کے حوالے سے کوئی رپورٹس لینی ہوتی ہیں تو وہ آپ کو ہی ٹچ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ انٹرنیشنل میڈیا کو میرٹ کا پتہ ہے، وہ میرٹ پر ہی آپ کو ملتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے وہاں پر کوئی فیوریٹزم یا اپروچ نہیں ہوتا، وہ ایک آپ کو ایک رینڈم اپروچ ہوتا ہے جس کو آپ نے انٹرویو دینا ہوتا ہے۔ صحیح۔ تو ہماری بار میں مور دین 7,000 لائرز ہیں، جس میں 500 to 600 فیمیل لائرز ہیں۔ تو اگر 7,000 لائرز میں they have approached me for the second time to talk on the issue of عمران خان، تو it means they for them merit is everything۔ جی زبردست میم، واقعی انٹرنیشنل میڈیا کے لیے میرٹ ہی سب کچھ ہے۔ پاکستان میں بھی ہم چاہتے ہیں کہ ایسا میرٹ بننا شروع ہو جائے۔ جی میم، بتائیے گا کہ عمران خان صاحب کا جو کیس ہے توشہ خانہ والا، جس میں ان کی ابھی سزا سسپینڈ ہوئی ہے، وہ کیس تھا کیا اور اس میں پھر ہائی کورٹ نے سسپینشن کیوں دے دی سزا ہونے کے بعد؟ اس میں کافی زیادہ فلاز تھے اور ہائی کورٹ کو سسپینڈ نہیں کرنا تھا۔ وہ ججمنٹ نہیں، وہ سینٹنس سسپینڈ ہوئی ہے۔ اچھا، پوری ججمنٹ نہیں سسپینڈ؟ نہیں، اس میں ہائی کورٹ نے ججمنٹ کے میرٹس کو ہاتھ نہیں لگایا، صرف فائن اور ججمنٹ، حالانکہ نہ جو اس میں 5 سال نااہلی ڈسکوالیفیکیشن ہے اس کا بھی ہائی کورٹ نے ذکر نہیں کیا، تو صرف اس کا 3 سال کی وہ سینٹنس سسپینڈ ہوئی ہے اور اس پہ کافی لیگل فلاز تھے۔ سپریم کورٹ نے بھی یہی ڈائریکشن ہائی کورٹ کو دی کہ آپ ججمنٹ کو دیکھ لیں، اس میں کافی زیادہ فلاز ہیں، کافی زیادہ لیگلی ویک ججمنٹ ہے، اور جس پر وہ جج صاحب کافی کرٹیسائز بھی ہوئے تھے، اور یہ ریزن ہے۔ ٹھیک ہے، تو میم اب وہ سزا سسپینڈ ہوئی تو پھر عمران خان صاحب جو چیئرمین پی ٹی آئی بھی ہیں، ان کو پھر عدالت مطلب جیل سے رہا کیوں نہیں کیا گیا؟ وہ پھر کیا معاملہ ہوا سارا؟ وہ یہ ہے کہ عمران خان پہ مور دین 100 کیسز ہیں، ٹھیک ہے، مور دین 100 چارجز ہیں، لیکن وہ موسٹلی فیک کیسز ہیں، فریولس کیسز ہیں، وہی پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے۔ لیکن 2 کیسز ایسے ہیں جو اس کے اگینسٹ کافی سٹینڈ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک سائفر کیس ہے اور ایک ہے القادر ٹرسٹ کیس۔ اچھا، سائفر کیس میں آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے اپنی ایک ریلی میں جو سائفر ہوتا ہے پریویلیجڈ کمیونیکیشن بٹوین ہیڈ آف دا اسٹیٹ اینڈ دا ڈپلومیٹس، آپ جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ہے اس نے سیکشن 5 اور 9 کی ڈائریکٹ وائلیشن کر دی، کیونکہ وہ آپ پبلکلی لہرا بھی نہیں سکتے، انہوں نے اپنی ریلی میں اس کو ویو کر دیا، بالکل ایسے ہی ہے، اور جو اس کے کانٹینٹس تھے وہ بھی ریویل ہو گئے، اور یہ اکارڈنگ ٹو جو ہمارا سیکرٹ ایکٹ ہے یہ بہت ہی سیریس کرائم ہے اور اس میں 14 سال کی سزا بھی ہو سکتی ہے۔ تو ابھی چونکہ یہ گلٹی پروو نہیں ہوئے ہیں، ان کا بھی اس کے بعد ٹرائل ہونا ہے، اس کے بعد ایویڈنس ہونا ہے، لیکن ریسنٹلی ایف آئی اے کی ٹیم گئی تھی کیونکہ یہ کیس فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کے پاس ہے۔ اچھا، ایف آئی اے اس کو ڈیل کر جی، ایف آئی اے اس کو ڈیل کرے، کیونکہ جو ہمارا سیکرٹ ایکٹ ہے اس میں ایف آئی اے کو اتھارٹی امپاور کیا گیا ہے کہ آپ وہ بھی گریڈ 17 کی آفسر کو وہ اس کو دیکھے گا اور ڈیل کرے گا۔ لیکن عمران خان کیوں ریلیز نہیں ہوئے کل آفٹر سسپینشن آف ہز کنوکشن؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ عمران خان آلریڈی جوڈیشل ریمانڈ پر ہے سائفر کیس میں 30 اگست تک۔ اچھا، اس کیس میں ان کو سزا ہوئی تھی اور دوسرے کیس میں وہ جوڈیشل ریمانڈ پر تھے؟ ہاں، ان کی بیل ریجیکٹ ہو گئی، اور جو القادر ٹرسٹ کیس ہے ان میں بھی ان کی بیل ریجیکٹ ہو گئی کیونکہ وہ انڈر پریزن تھے، بیہائنڈ بارز تھے، تو یہ بھی ایک ریزن ہے کہ وہ باہر آئے نہیں، اور حالانکہ ان کے پاس بہت اچھی لیگل ٹیم ہے جو ڈیل کر رہی ہے۔ لیکن سائفر واحد کیس ہے جو ان کے فیٹ کو، عمران خان کے فیٹ کو وہ کرے گا، ڈیسائیڈ کرے گا، کیونکہ سائفر میں انہوں نے ایڈمٹ کر دیا فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی سے کہ مجھ سے یہ کوڈڈ ڈاکیومنٹ گم گیا ہے، مسپلیس ہو گیا ہے، اور مجھے میں اس چیز کو مانتا ہوں کہ میں
نے پبلکلی اس کو اپنی ریلی میں ویو کیا. یہ ایڈمیشن جو ہوتا ہے نا, جب بھی کنفیشن آتی ہے, پھر وہ جو اکیوزڈ ہوتا ہے یا جو بھی لائک کلپریٹ ہوتا ہے, اس کے لیے بڑے مسئلے بنتے ہیں. چونکہ انہوں نے ایڈمٹ بھی کر لی ہے, تو ابھی ان کو جب یہاں سے فیصلہ آیا کہ ان کو ریلیز کیا جائے ہائی کورٹ سے, وہاں سے سپرنٹینڈنٹ جو تھا اٹک جیل کا, اس کو ڈائریکشنز دی گئی جو کاؤنٹر ونگ ہے ایف آئی اے کا. اس کے جج نے وہاں کہا کہ ان جناب نے پیش ہونا ہے, انہوں نے آپ میرے سامنے اس کو کل پیش کریں, یہ اس میں لائک ان کی بیل ریجیکٹ ہو گئی ہے, یہ آلریڈی جوڈیشل ریمانڈ پہ ہے, تو ہم اس کو ریلیز نہیں کر سکتے. اچھا, آپ یہ بتا رہی ہیں ہمیں کہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ عمران خان صاحب نے خود یہ ایڈمٹ کر لیا ہے کہ وہ سائفر مجھ سے گم گیا ہے اور میں نے اس کو لہرایا تھا اینڈ آل دس. یہ لاسٹ ویک کی بات ہے جب فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کی ٹیم اٹک جیل گئی تھی ان سے میٹنگ کرنے کے لیے. بالکل وہاں پہ انہوں نے ایڈمٹ کیا ہے, جو بعد میں باتیں باہر آئی کہ عمران خان ایڈمٹڈ دس کہ مجھ سے وہ جو کوڈڈ ڈاکیومنٹ تھا وہ مس پلیس ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. تو اچھا میم, تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. مجھے بینگ اے ایڈوکیٹ, آپ ماشاءاللہ سے اتنی اچھی آپ کی پریکٹس ہے, اپیئرنس آپ کی اچھی جا رہی ہے کورٹس میں اور میڈیا پہ بھی, اسپیشلی انٹرنیشنل میڈیا پہ بھی. مجھے بس یہ بتا دیں کہ آپ کی اسیسمنٹ کیا ہے, آپ کا تجزیہ کیا ہوگا کہ عمران خان صاحب آنے والے ٹائم میں کتنے ٹائم کے بعد ریلیز ہو جائیں گے ان سب کیسز سے, ان کے باہر آنے کے چانسز کتنے زیادہ ہیں؟ میں نے آپ سے کہا کہ ان کے اگینسٹ صرف 2 کیسز ہیں. ٹھیک ہے. یہ 2 کیسز ان کے ہو سکتا ہے گلٹی پروو نہ ہو, کیونکہ اس کے بعد تو ٹرائل ہونا ہے, ایویڈنس ہونا ہے, ابھی تو بہت کچھ رہتا ہے. تو اگر یہ ان 2 کیسز سے نکل جاتے ہیں تو obviously he is free, کیونکہ وہ جو القادر ٹرسٹ, ان کے ٹرائلز میں کتنا ٹائم لگ سکتا ہے اپروکسیمیٹلی؟ ٹرائل تو آپ کوئی اسپیسیفائڈ یا اسپیسیفک ٹائم نہیں ہے ابھی, چونکہ 14 دن کے لیے آئی تھنک جوڈیشل ریمانڈ پہ گئے ہیں, تو اس کے بعد پھر اگین. اچھا, اگر ان کی اس کیس میں بیل ہو جاتی ہے لیٹ سے, تو پھر بھی خان صاحب جو ہیں وہ باہر نہیں آ سکتے ابھی, کیونکہ آپ نے ایک اور کیس کا اشارہ دے دیا ہے. پھر القادر ٹرسٹ کیس ہے, اس میں انہوں نے پیش ہونا ہے, پھر اس میں ان کے وہی جوڈیشل ہوں گے اور وہی سارا. اچھا میم, تھوڑا سا اب مجھے بتائیے گا کہ انٹرنیشنل میڈیا عمران خان صاحب کے کیسز کو کس حد تک دیکھ رہا ہے؟ مطلب آپ کیونکہ اکثر اپیئر ہوتی ہیں, ہم دیکھتے ہیں آپ کو ڈیفرنٹ ٹی وی چینلز پہ, تو ان کا اتنا انٹرسٹ کیوں ہے ان کیسز میں؟ اس بات کو تو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے کہ عمران خان ایک بہت ہی فیمس پرسنالٹی ہے ورلڈ وائڈ, اور ان کو پوری دنیا جانتی ہیں, اور سب سے زیادہ کوریج آج تک جس لیڈر کو ملی ہے, جس پرائم منسٹر کو ملی ہے, وہ عمران خان ہی ہے. چاہے وہ انٹرنیشنل جتنے بھی چینلز ہیں, جتنے بھی ان کے ہیں, عمران خان کو سب سے زیادہ کوریج ملی ہے. اور چونکہ فارمر کرکٹر بھی رہے ہیں, پھر جو ان کی فیملی جو ان کی پہلی فیملی ہے وہ بھی کافی فین فالوئنگ بھی بہت زیادہ ہے. ایک ہیرو تو وہ ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اور اوورسیز پاکستانیز لو ہیم. اگر آپ اوورسیز پاکستانیز کو دیکھیں تو وہ عمران خان کے لیے فار دیم عمران خان از لائک دا لاسٹ ہوپ فار پاکستان. تو انٹرنیشنل میڈیا آپ یقین نہیں کریں گے, وہ روز کی بنیاد پہ جیسے جیسے ان کا کوئی ٹرائل ہوتا ہے یا نیوز ہوتا ہے, وہ روز کی بنیاد پہ ہائی لائٹ کرتے ہیں. اور جب ان کا زمان پارک والا انسیڈنٹ تھا, روز لائیو وہ آتے تھے انٹرنیشنل میڈیا پہ. جی بالکل خان صاحب, تو روز لائیو ان کو لیا جاتا تھا, ان کی بات سنی جاتی تھی. تو ان کو تو انٹرنیشنل میڈیا تو آئی تھنک ان کو بڑا زیادہ انہوں نے کوریج دیا اور ابھی بھی دے رہے ہیں, بینگ انٹرنیشنل ہیرو. تھینک یو سو مچ میم. جی ویورز, آپ نے دیکھا عمران خان صاحب کو کب تک ان کیسز سے رہائی ملتی ہے, یہ تو عدالت اور پھر آنے والا وقت ہی بتائے گا, لیکن ہم آپ کو اس پلیٹ فارم سے لمحہ بہ لمحہ آگاہ کرتے رہیں گے. اپنے میزبان عاشر تنویر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.